مساجد کے سلسلے میں امام نسائی نے ترتیب کے ساتھ مساجد کی فضیلت کے مطابق احادیث کو جمع کیا ہے۔ پہلے تو مسجد حرم کے بارے میں، پھر مسجد نبوی کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں اور اب مسجد قباء کے بارے میں۔ جو مسجد قباء ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر السلام کے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں پہلے یہ مسجد قباء ہے، اس علاقے میں آپ جب قیام کیا تو تقریباً 2 ہفتے قیام کیا۔ 2 ہفتوں کے دوران میں آپ علیہ السلام نے یہاں مسجد بنائی اور اس مسجد میں آپ نے نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھائیں۔ پر بھی جو جمعہ ہے تو جمعہ بھی آپ علیہ السلام نے یہاں پڑھایا اور اس کے بعد ایک یہاں پڑھایا، اس کے بعد کیے پھر تشریف لے گئے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے۔ یہ پل تو مسجد قباء وقت بنا دی قباء جو مسجد ہے اس کی فضیلت اور اس میں جو شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں بھی نماز پڑھنا بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اس میں پہلے راوی قتیبہ بن سعید نے وہ روایت کے امام مالک سے، وہ عبداللہ بن دینار سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی قباء راکبا وماشیا۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ آپ قباء تشریف لایا کرتے تھے، کبھی تو سواری پر سوار ہو کر آتے تھے اور کبھی پیدل چل کر آتے تھے۔ تو یہ جو مسجد قباء ہے مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں ہے اور جو لوگ جوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ واقعی کی صحت پر ہے، پیدل جا سکتے ہیں، پیدل آ سکتے ہیں۔ عام طور سے آج کل وہاں صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد جب لوگ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آتے ہیں، وہاں گاڑی پڑی ہوتی ہے، وہ قباء کی آواز لگاتی ہیں تو لوگ مسجد قباء جا کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہاں اس بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا معمول عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام قباء مسجد میں تشریف آتے تھے، قباء کے علاقے میں آتے تھے اور کبھی جو ہے چل کر آتے تھے اور کبھی جو ہے سواری پر بیٹھ کر آتے تھے۔ تو بہرحال حضور کا معمول قباء کے علاقے میں آنے جانے کا تھا۔ دوسری روایت کسی کا قتیبہ بن سعید سے ہے، روایت کرتے ہیں مجمع بن یعقوب سے، محمد بن سلیمان الصبحانی سے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا امامہ بن سعد الحسنین، وہ کہتے ہیں ابو امامہ سے سنا، قال ابی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف نے مجھے بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من خرج حتی یأتی ھذا المسجد، جو شخص گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے اور اس مسجد میں آتا ہے، مسجد سے مراد مسجد قباء، فصلی فیہ، مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھتا ہے، فرمائے کہ کان لہ عند عمرۃ، جو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہ حدیث جو ہے اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو مسجد قباء کے قائم یہ حدیث بھی ہے، تاکہ جو ہے دلی وجود کے ساتھ بھی ہے تو لوگ جو ہیں جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ما تشد الرحال اليه من المساجد. وبه قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. فَتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد کہ جہاں
جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور سفر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور جہاں سفر کرنا مفید ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جن مساجد کا تذکرہ فرمایا ہے 3 مساجد، تو 3 مساجد حضور نے فرمایا کہ ان میں کہ ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان مساجد کی زیارت کرے اور ان مساجد میں جا کر اس کی عبادت کرے۔ محمد بن منصور روایت کرتے ہیں اور سفیان ثوری سے، وہ روایت کرتے امام زہری سے، وہ روایت کرتے سعید بن المسیب سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ باقی کسی مسجد کی طرف جانے کا جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا کہ 3 مساجد سے مراد ہوتی ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اعلیٰ مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے۔ تو عام طور سے اس حدیث کا ترجمہ ہمارے بعض علماء جو کرتے ہیں نبی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 کے علاوہ کسی مسجد میں جانا اور زیارت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل مقصد تو اصول کا یہ ہے کہ 3 مساجد کی بڑی حکمت ہے اور بڑا احترام ہے، تو پروٹوکول ہے، باقی اس کے علاوہ جو مساجد ہیں ان میں جانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کسی اور مسجد میں جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، ہمارے جتنے بھی ہم لوگ نکلتے ہیں گھروں سے اور مدارس میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استفادے کے لیے جاتے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جہاں تک میں مقصود جو ہے وہ یہ ہے 3 مساجد دیتی ہیں کہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق کہ ان 3 مساجد کو کوشش کرے اور ان 3 مساجد میں عبادت کرنے کی بہت باقی ان 3 کے علاوہ کسی بھی مسجد میں جایا جا سکتا ہے، مسجد کو وزٹ کیا جا سکتا ہے، مسجد میں جا کر عبادت کیا جا سکتی ہے، وہاں بھی عالم ہو اتخاذ البيع مساجدا. وفي قال اخبرنا هناد بن سري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه طلق بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعه لنا واستوردناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في دابه وامرنا فقال اخرجوا واذا اتيتم ارضا فاقصروا بيعتكم وانزحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا ان البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فانه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نزلنا مكانها واتخذناها مسجدا ونادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل طلعة من طلاعنا فلم نره بعد. اتخاذ البيع مساجد، پہلے سے اگر کوئی معبد ہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا معبد ہے، اس معبد کو گرا کر اس کو مسجد بنانا کوئی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس وقت کی دنیا میں جو ہے یورپ میں جو ایسے عیسائی ہیں، کیونکہ وہ عیسائی جو وہ سب استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر آپ لوگوں کے یہاں وہ عیسائی ہیں جو پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں، تو پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ گرجوں میں نہیں جاتے، چرچوں میں نہیں جاتے، تو کیتھولک ہیں وہ چرچوں میں جاتے ہیں، سروس کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کے احتجاج کرنے والے، جنہوں نے مذہب سے احتجاج کیا بغاوت کی، تو وہ لوگ نہیں جاتے، ان کے جگہ جو اپنے خالی پڑے، تو اکثر وہاں پہ ہمارے علماء جو جاتے ہیں یورپ میں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو خرید دیتے ہیں کپڑے اور پھر اس کو مسجد بناتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں، یو کے میں، جماعت میں، دوسری ممالک میں جو یورپی ممالک میں ان میں کئی چرچ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ وہاں سے مسلمانوں نے ان کو خرید کیا ہے مسجد بنانے، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پہلے اگر کوئی شخص ہے یا کسی اور مذہب کا
کوئی بھی معبد ہے تو معبد کو خرید کر اس کو مسجد بنانا بالکل جائز۔ اتخاذ الریاع مساجد، پہلے رابی حناد المصری ہے، وہ ملازم سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مدد سے روایت کرتے ہیں، وہ قائد ابن سلف سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سلف ابن علی سے روایت کرتے ہیں، اور سلف ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا وقتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں مختلف فوائد کے ساتھ یہ جو غزوہ احزاب ہے، تو غزوہ احزاب کے بعد پھر تقریباً صحابہ کرام ساتھ بیٹھ گئی اور مخالفین جو وہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے مسلمانوں کو پھیرنا اور ان کو شکست دینا مشکل ہے۔ پہلے تو قریش نے اسی کی مکہ نے تمام مخالفین نے بڑی کوشش کی، بدر کے موقع پر ان کو شکست کی، احد کے موقع پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست کی، لیکن بارہ معاملہ ٹل گیا۔ پھر وہ غزوہ احزاب میں جب آئے تھے تو احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ تقریباً تمام قبائل جمع ہو کر انہوں نے حلہ بول دیا تھا مدینہ منورہ پر، اور ان کی بڑی ٹریننگ تھی کہ اب ہم نے جہاں مسلمانوں کو بالکل پھیرنا ہے، اور یہاں مقامی یہود ان کے ساتھ مل گئے تھے، مدینہ منورہ کے جو یہودی قبائل تھے وہ ساتھ مل گئے تھے، گھر کے بیٹی مل گئے تھے، تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا یہود کے ساتھ۔ نظام مدینہ میں یہی تھا کہ جب مدینہ پر حملہ ہوگا تو تمام مدینہ کے رہنے والے مقابلہ کریں گے، حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن مدینہ میں رہنے والے یہودی قبائل نے خوب سازش کی اور انہوں نے قریش کو کہا کہ آپ لوگ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے تمہارا حال ہے۔ اس طرح ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مدینہ منورہ کو صاف ہو جائے گا۔ یہ اصل مثال تھی جس کی بنیاد پر غزوہ احزاب میں، تو غزوہ احزاب میں تقریباً بہت بڑی لابیں ہوئی، بہت قبائل بڑے بڑے قبائل لوگ شریک ہوئے اور بڑے دھوم دھام سے وہ آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، اور وہ محاصرہ رہا کافی دنوں تک رہا، لیکن بلا اللہ نے وہاں کر دیا وہ باقی۔ تو یہ غزوہ احزاب کے بعد پھر جتنے بھی قبائل تھے اور جتنے بھی مخالفین تھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب مسلمان کم گئے ہیں اور اب جو ہے ان کو کہنا مشکل ہے، تو پھر ان کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا اور بہت سارے قبائل میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اب بجائے لڑنے کے مفاہمت کی طرف آنا چاہیے۔ مفاہمت تو مفاہمت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے مذاکرات کریں اور مذاکرات کے لیے اپنے وقوف دے دیں، تو یہ عام الوقوف کہلاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں ایک پورا سال جو ہے اس کو عام الوقوف، عام الوقوف میں بہت سارے وقوف آئے، مختلف قبائل جتنے بڑے بڑے قبائل تھے ان کے وقوف آئے، اللہ کے رسول نے برخاست کی اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر وہ واپس چلے۔ تو یہ عام الوقوف کا موقع ہے جب سیدنا سلف بن علی کہتے ہیں کہ خرجنا وقتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کا وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا۔ فبایعناہ، ظاہر ہے کہ ہم بیعت کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، وصلینا معہ، اللہ کے رسول کے پاس رہے تو اللہ کے رسول کی پیچھے نمازیں پڑھی، وَأَخْبَرْنَاهُ، پھر ہم نے اللہ کے رسول کو بتایا أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعْتَ، کہ ہمارے ہاں ہمارا جو علاقہ ہے تو چونکہ ہم اس سے پہلے جو ہے نصرانی تھے، عیسائی تھے، تو ہمارے علاقے میں وہاں عیسائیوں کا معبد ہے بیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شرط ہے ہمارے علاقے میں فَإِسْتَوْحَبْنَاهُ، ہم نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہمیں
جو ہے بخش دیں من فرض قبول ہی اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ہمیں دے. ہم نے جو ہے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کیونکہ واپس آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں وضو کر کے وضو سے جو آپ کا بچا ہوا پانی ہے تو وہ آپ ہمیں عنایت فرمائیں برکت کے لیے ہمیں. بذات ایمان اللہ کے رسول نے ہماری درخواست قبول کی. اللہ کے رسول نے پانی منگوایا فتوضا وضو فرمایا و تمضمض کلی کی ثم تفقه في دعوتين پھر اللہ کے رسول نے ایک برتن میں وہ پانی ڈالا و امرنا یہاں تو آپ کے نسخے میں امرنا لکھا ہے جو غلط ہے. اصل میں امرنا ہمارے وفد نے ایک کو ہمارے کو امیر بنایا. امرنا کا معنی ہے امیر بنا. یہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا کہ جب بھی 3 سال لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے ایک کو امیر بنا دیا. تم جب سفر کرو تو تمہارا اسلام نہیں ہوتا ہے کہ منف کے ساتھ تو سر کو بنانے کہتے ہیں کہ وہ امرنا ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی کو ہماری کو امیر بنایا. بقایا تو ارشاد فرمایا تو اب تم سفر کرو. بجاتے تم ارضکم جب تم اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ فَأَبْصِرُوا بِيَعْتَكُمْ تو وہ جو دیا ہے تو توڑ دو. وَانْزَعُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ اور اس پانی کے ساتھ اس کی جگہ صاف کر دو, اس کو اوپر چھڑکا دو. وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا اور اس جگہ کو مسجد بناؤ, جگہ بناؤ. قُلْنَا ہم نے عرض کی اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ ہمارا علاقہ تو بہت دور ہے. ہم جانتے آئے ہیں گاؤں ہمارا جو علاقہ ہے ملک ہے وہ بہت دور ہے. وَالْحَرُّ شَدِيدٌ اور گرمی بڑی سخت ہے. وَالْمَاءُ يَنْشُرُ یہ پانی تو سوکھ جائے گا. بقال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے موضوع من الماء جب یہ سوکھنے لگے تو اس میں مزید پانی ڈالو. فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ إِلَّا طِيبًا اس میں جتنا پانی ڈالیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ صاف ہوگا اور وہ اور پانی ہوگا, اچھا پانی ہوگا. فخرجنا ہم نے سفر شروع کیا حتی قدمنا بلدنا جہاں تک کہ ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے. فقصرنا بیعتنا ہم نے اس بیا کو توڑ دیا. ثم نزعنا مکانہا پھر ہم نے اس جگہ پر پانی پھینکا اور پانی رکھا. وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا اور ہم نے اس جگہ کو مسجد بنایا. فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے وہاں اذان دے دی. قال وَالرَّاحِبُ رَجُلٌ مِّن قَيْسَ سر بن علی کہتے ہیں کہ ہمارے مشبیہ میں جو راہب تھا تو وہ بنو قیس سے استطاع تھا. بنو قیس کا مشہور قبیلہ ہے, عربوں کا قبیلہ, تو اس کا تعلق بنو قیس سے تھا. فلما سمع الاذان جب اس نے اذان سنی قال تو اس نے کہا کہ دعوت حق یہ بالکل حق جو پکار ہے اذان ہے تو بات یہ بالکل حق. ثم استقبل سلعة من سلاعنا اس کے بعد ہمارے علاقے میں جو پانی کا نالا تھا تو اس نالے کی طرف وہ چلا گیا. فلم نرہ بعد اس کے بعد ہمیں اجازت نہیں آیا تو وہ وہاں سے چلا گیا. اس میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے سے کوئی معبد ہے تو اس معبد کو گرا کر اور اس کو مسجد بنانا جائز ہے.